السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے ہم سورۃ ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ تو سورۃ ابراہیم ہے، آیت نمبر 24 سے ہمارا آج کا سبق ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت۔ اللہ کہتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی دی ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت کہ اس کی جڑ زمین میں مستحکم ہو، اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو۔ اور یہ اس قسم کی دوسری مثال اللہ لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون۔ یعنی اس آیت میں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ محمدن رسول اللہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی، دونوں میں آپ دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قبیلے کی طرف بھیجا، تو یہ جو قبیلہ تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح وہاں اس قبیلے کے پاس پہنچے اور انہوں نے شکست دی ہمیں، تو مجھے اور ایک انصاری کو ایک شخص ملا، جب اس نے اسے گھیر لیا تو وہ لا الہ کہنے لگا۔ یعنی حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک قبیلے کی طرف بھیجا تو ہم وہاں صبح پہنچے اور انہیں شکست دی، مجھے اور ایک انصاری کو ایک شخص ملا، جب ہم نے اسے گھیر لیا تو وہ لا الہ کہنے لگا۔ انصاری تو یہ سن کر علیحدہ ہو گیا اور میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے اسامہ، لا الہ کہنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے برابر یہی الفاظ دہرائے، یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کہ کاش اس دن سے پہلے میں مسلم ہی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ہے، جو شخص مرے اور وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہیں، صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہیں، بہت زیادہ حدیث ہیں کلمہ طیبہ کے بارے میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، میری یہ دونوں جوتیاں لے جاؤ، اور جو شخص اس باغ کے باہر یقینی قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، ملے اسے جنت کی بشارت دو۔ ایسے ہی بہت زیادہ احادیث ہیں کہ جس شخص نے، یعنی ان احادیث سے بہت زیادہ حدیث ہیں، یہ میں نے آپ کو 2-3 پڑھ کے سنائی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے
یہ سن لیں پھر بعد میں بیان کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ کہہ لے اور اس کے دل میں جو برابر بھی نیکی اور ایمان ہو تو وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہو، ذرہ، آپ نے کبھی ریت کا ایک ذرہ دیکھا، اس کے برابر بھی نیکی ہو، وہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ کلمہ اسلام ہے، جس کو پڑھ کر کوئی شخص اپنے اسلام لانے کا اقرار اور اظہار کرتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے درخت، پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور جن کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، یعنی شجرہ طیب اور کلمہ طیب میں مماثلت ہے، یعنی درخت بھی پاکیزہ ہوتے ہیں اور کلمہ طیبہ بھی پاکیزہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر ہی کافر اپنے کفر سے پاک ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا اور توحید کو گہرے دل سے، یعنی دل کی گہرائی سے جگہ دینا، توحید کا اقرار کرنا دل سے، محض اقرار زبان سے کر لینا کافی نہیں، یعنی تو عقیدہ توحید اور رسالت کو اتنا پختہ کریں کہ کفر اور شرک کے حملے مسلسل پسپا ہوتے رہیں اور شیطان جو ہے مسلسل شکست کھاتا رہے۔ وما صالح کالماتن، پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ناپاک درخت کے اس میں ذرا سا بھی استحکام نہ ہو، وہ بآسانی زمین کے اوپر سے ہی جڑ سے کاٹ لیا جائے، اکھاڑ لیا جائے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے کلمہ کفر کی برائی کا ذکر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمہ یہ جو ہے، یعنی یہ کفر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ درخت اسے ایسے اوپر سے ہی اکھاڑ لیتے ہیں، اس کی جو ایسے ہی پکڑ کے اس کو باہر کھینچ لیتا ہے تو وہ نکل آتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہیں، ان کا مطلب یہ کہ دوزخ میں جو بندے جائیں گے اگر ان کے دل میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا تو ذرا برابر بھی ان کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے اپنی سزا پا لینے کے بعد، یعنی دوزخ سے نکالے جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر یعنی کہ 24 سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کی ہے۔ آگے ہم انہی آیات میں کلمہ کی جو ہے انسان کے ایمان کی توحید کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ دیکھیں اس آیات میں بھی وہی ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ پر ایمان لانے والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھا ہے اور آخرت یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور اللہ ظالموں کو ثابت قدم نہیں رکھتا بلکہ ان کو ہر آزمائش میں گمراہ اور ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی دی ہے جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو حدیث بھی بیان کی ہیں، ایک یہاں ایک اور ہے اس یعنی آیت میں ثابت قدم رہنے سے مراد قبر میں ثابت قدم رہنا ہے، یہ آیت میں ہم نے آخر میں پڑھا ہے، یعنی آخرت سے مراد قبر ہے، قبر کا پہلا دن ہی آخرت کا پہلا دن ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں،
فرشتے کے سوال پر مومن گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہی ہے کہ اللہ کے پاس اس فرمان، یعنی یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ اور قول ثابت، اور اسی کلمہ شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ عذاب قبر اسی یعنی کہ زمین میں قبر میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی کسی دوسری قبر کا کوئی ذکر نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب اس سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں، یعنی جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں جب اسے منہ موڑ لیتے ہیں، تو بندہ زمین میں یعنی جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کسی دوسری قبر کے وجود پر کوئی قرینہ نہیں ہے، یعنی موجودہ قبر کے ہوتے ہوئے غیر موجودہ یعنی کہ جب کوئی بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں سے اس کا شروع ہوتا ہے۔ اس قبر کے حالات یعنی جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق اور کافر کو جب مارا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ مار جانے کے بعد یعنی کہ ان کی جو ظاہری قبر بنائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی اور قبر کا ذکر فرمائیں، پھر مار دیے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ جو عذاب ہے یہ قبر ہی میں ہے۔ جب منافق یا کافر مار دیا جاتا ہے نا، تو وہ ایک چیخ مارتا ہے جس کو سب سنتے ہیں سوائے انسان اور جنوں کے۔ ایسے نا ڈر نہیں لگ رہا پڑھ کر سن کر؟ عذاب قبر جو بندہ قبر میں موجود ہوتا ہے وہ اسی وقت اس کو شروع ہو جاتا ہے جب فرشتے بندے سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار قبیلے کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا خچر جو تھا وہ یعنی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 6 یا 5 4 قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس شخص نے کہا شرک کی حالت میں مرے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کے لوگوں کو بھی ان کی قبروں میں آزمائش ہوگی، اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قبر کا عذاب جو میں سنتا ہوں تمہیں بھی سنا دوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم زمین میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مردوں کو یعنی کہ زمین میں دفن کرتے تھے، اور اگر وہ عذاب قبر کی آواز سن لیتے تو قبر میں دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں دفنانا کیوں چھوڑ دیتے؟ سوال جواب کا سوائے اس کے یعنی اس سوال کے جواب کا کہ قبر میں یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عذاب قبر یعنی کہ میں ہوتا کہ میں آپ کو بتاتا تو آپ زمین میں مردے دفنانا چھوڑ ہی دیتے کہ زمین میں قبر میں اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہے تو آپ دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ تو اب عذاب کا کیوں دفنانا چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اس سوال کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ عذاب قبر اسی زمین میں ہوتا ہے۔ وہ قبر عذاب کی دہشت ناک آواز سن کر اتنے خوف زدہ ہو جاتے کہ عذاب سے مردوں کو بچانے کے لیے اسی جگہ سے بچنے یعنی جس جگہ عذاب ہوتا وہ یہ سمجھتے کہ عذاب قبر ہوگا، لہٰذا
قبر میں دفن نہ کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے اس عقیدے کا انکار نہیں بلکہ اسے ثابت رکھا ہے کہ اگر یہ عقیدہ باطل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح فرماتے۔ یعنی ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر اور ظاہری عذاب میں، یعنی کہ جو عذاب قبر اسی عرضی اور ظاہری قبر میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک کالی عورت یا ایک جوان جو مرد مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول نے اسے نہ پایا تو وہ دریافت کیا کہ صحابہ نے کہا وہ مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ گویا انہوں نے اس معاملے کو اتنا اہم نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی، آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، پھر فرمایا یہ قبر والوں پر اندھیرے سے پر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری نماز کی وجہ سے ان کو روشن کر دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی اور روشنی، عذاب اور راحت کا تعلق اسی قبر سے ہے۔ آپ نے اس موقع پر بھی کسی اور قبر کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی جب قبر میں میت رکھ دی جاتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کے پاس سیاہ فام نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا میں ان کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تم یہی کہو گے۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر ہر طرف سے یعنی کہ 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس بات کی خبر دوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم اسی طرح سو جاؤ جس طرح دلہا سوتا ہے، جس کو سوائے اس کے محبوب کے کوئی نہیں جگاتا۔ پھر وہ اس قبر میں سوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سونے کے مقام سے قیامت کے دن اٹھائے گا، اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ لوگوں سے سنتا تھا میں وہی کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، تو زمین اس کو اتنے زور سے اس کو دھنساتی ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں مل جاتی ہیں۔ پھر قبر اس کے برابر عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اسی لپیٹنے کی جگہ سے اٹھائے گا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہے نا کہ قبر کی کشادگی اور تنگی ہوتی ہے، یعنی قبر کو منور بھی کیا جاتا ہے اور تنگ بھی کیا جاتا ہے۔ مردہ جو ہے وہ آرام سے سوتا بھی ہے یا عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ان حدیثوں سے کہ قبر جو ہے اگر بندہ مومن بندہ ہے توحید دنیا میں اپنی زندگی توحید پر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا رہتا ہے، تو جب وہ زمین میں یعنی قبر میں جاتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے تو اس کے لیے زمین 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ اس میں سو جاتا ہے جیسے دولہا۔ اور اگر اس کے خلاف ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو لوگوں سے یہی سنا تھا کہ وہ کون ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ تو پھر اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں دنسا دی جاتی ہیں اور وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے بیان کی جا رہی ہیں، حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، تو مجھے تو اتنا ہی پڑھ کر بڑا ایسے ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے روح کھینچی جاتی ہے، پھر کیسے فرشتے جو ہیں اس کو گھسیٹ کر روح کو، انسان کی روح کو لے جاتے ہیں۔ تو مجھے تو پڑھ کے ڈر لگ رہا ہے بڑا ایسے، تو میں تو آج کی آیات اتنی کافی ہیں، یہ جو 3-4 پڑھ لی ہیں، تو اسی کے بارے میں پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور قبر کے حالات بھی میں نے آپ کو بتائے،
کہ قبر میں کس طرح انسان کے ساتھ معاملہ درپیش ہوگا۔ تو آئیں ہم سب مل کر آج دعا کریں اللہ سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے اس سے پہلے گناہ ہو گئے وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ آخرت کی منزلوں میں قبر کی منزل جو ہے وہ پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہماری روح کا کھینچے جانا، ہمارے جسم میں سے جان کا نکلے جانا، یہ بہت زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ آپ یقین کریں میرے منہ میں سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں کہ جب بندے کی جان جو ہے وہ جسم سے جدا ہو تو وہ کتنی زیادہ تکلیف سے دو چار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم پر رحم کرنا، ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ آپ یقین کریں میں جب کسی انسان ہوں، جب کسی مصیبت یا ایسے کسی مصائب میں مبتلا ہوں تو میں فوری دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا، کبھی بھی مجھے یا اللہ تنہا نہ چھوڑ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس تو اپنا فضل اور رحمت کرنا ہم پر، اور بس مجھے رحمت کی ضرورت ہے یا اللہ، بس میرے گناہ معاف کر دینا۔ یہ میرے پڑھنے پڑھانے میں بڑی غلطیاں ہوتی اور میرے منہ میں سے کوئی ایسا لفظ غلط بھی ادا ہو جائے یا اللہ مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، بس میں معافی کی طلبگار ہوں یا اللہ، معافی کی طلبگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے تو میری قبر بھی کشادہ ہو جائے گی اور میں دنیا میں بھی سکون سے رہ سکوں گی اور آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی، آخرت میں بھی اور قبر میں بھی آرام سے رہ سکوں یا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ما الہنا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر